السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز اور موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جو صدائے حرا کانفرنس کے عنوان پر منعقد ہے، آج بتاریخ 8 دسمبر 2024 بروز اتوار، جس کی صدارت جمعیت کی ایک موقر شخصیت حضرت الشیخ عبداللہ عمری مدنی حفظہ اللہ انجام دے رہے ہیں، اور اس کانفرنس کا انعقاد ضلعی جمعیت اہل حدیث کولار نے کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو بامقصد بنائے، اور جتنے حضرات یہاں پر شریک ہوئے ہیں اس کانفرنس سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظم اجلاس نے میرے عنوان کا اعلان کیا، اہل حدیث کا منہج اور تاریخ۔ عام طور پر اس پر بہت کم لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اس کا طرز و طریقہ کیا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، اہل حدیث کسے کہتے ہیں، جبکہ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اہل حدیث کا منہج کے معنی طور و طریقہ، اہل حدیث کس طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، ان کے دینی معاملات کن اصول اور ضابطوں پر مشتمل ہیں، یہ ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل حدیث کسے کہتے ہیں۔ اہل حدیث قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اہل حدیث کے معنی قرآن اور حدیث کو ماننے والے۔ اہل حدیث کب سے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال کی ہوئی، آپ اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل آئے اور فرمایا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ حضرت جبریل نے پھر کہا اقرا، پیارے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت جبریل نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، فخشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے، اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ آج کے کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ صدائے حرا کانفرنس۔ گویا کہ ہمارے اس کانفرنس کا تعلق اسی حرا سے جڑا ہوا۔ غار حرا میں یہ 5 آیتیں اتریں، اور یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا۔ چونکہ یہ پہلا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے۔
اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا زملونی، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، آپ کے اوپر چادر ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا راحت محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پھر اپنے ایک رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ واقعہ ہم کو کہاں سے معلوم ہوا؟ حدیث سے۔ تو قرآن مجید کی 5 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جب سے یہ قرآن کی آیتیں اتری ہیں اور جب سے ہمیں یہ حدیث معلوم ہوئی ہے اسی وقت سے اہل حدیث موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری جماعت سب سے قدیم جماعت ہے، ہماری جماعت سب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب جماعت ہے۔ دیگر جماعتوں نے اپنا اپنا نام رکھا، کسی نے شخصیت کے نام پر رکھا، کسی نے اپنے قریے اپنی بستی کے نام پر رکھا، لیکن ہم نے اپنا نام رکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور قرآن مجید کی طرف ہم نے اپنی نسبت کی اور ہم نے اپنا نام کیا رکھا؟ اہل حدیث رکھا۔ تو بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، لوگ ہم کو تانے دیتے ہیں، لوگ ہم کو ہمارے سامنے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہماری جماعت سب سے قدیم جماعت ہے اور ہماری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہے۔ جب سے قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث نکلی، اس وقت سے اہل حدیث موجود ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو بتاتے چلوں، بہت سارے لوگ جب تمام فرقوں کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے۔ یہ بہت سارے ہمارے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جیسے فرقہ ہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یا اسی طریقے سے قادری ہے، یا اسی طریقے سے اور بہت سارے شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ سب فرقے ہیں۔ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جماعت بنی تھی اسی جماعت کا نام اہل حدیث ہے۔ اس سے نکل کر کے فرقہ بنا۔ خوارج اسی سے نکلے، احناف اسی سے نکلے، شوافع اسی سے نکلے، جتنی جماعتیں نکلیں اور جتنی نکل رہی ہیں سب اسی سے نکلیں۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث ایک جماعت ہے۔ اہل حدیث کو فرقہ سمجھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اہل حدیث ایک جماعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اس کا تعارف فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب کیا، حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بہت ہی بلیغانہ تھا۔ ہمارے آنکھوں سے آنسو آ گئے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آج آپ کا خطاب بہت ہی بلیغانہ تھا، آپ کا خطاب بہت ہی ناصحانہ تھا، ایسا لگ رہا تھا آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا۔ اے ارباز ابن ساریہ سنو، تم میں سے جو شخص بھی زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوں گے، بہت زیادہ اختلافات پیدا ہوں گے، لوگ ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایسے موقع پر تم میری سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ اور جب تمہیں کمزوری کا احساس ہو تو آپ نے فرمایا اپنے دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ لینا۔ جس طریقے سے ایک انسان کوئی بھی چیز پکڑتا ہے اور جب اسے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے وہ چیز چھوٹ جائے گی تو وہ اپنے دانتوں سے پکڑ لیتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اپنے دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، یہ اہل حدیث کی جماعت ہے، یہ سب سے پرانی جماعت ہے۔ میرے نوجوانوں، حوصلے بلند رکھو۔ ہماری جماعت الحمدللہ بہت پرانی ہے اور سب سے پرانی ہے، اس لیے کسی کے کہنے سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ لوگ تو سب کو اچھا برا کہتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں کبھی رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی غمگین نہیں ہونی چاہیے۔ اہل حدیث کے مناہج میں ہے، اہل حدیث صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کے قائل ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو اہل حدیث اللہ کے علاوہ اہل حدیث اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرے کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، نہ یہ کسی کی درگاہ پر حاضری دیتے ہیں، نہ کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور نہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، جبکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتا ہے لیکن بندہ ماننے کے لیے، انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبکہ اس کلمہ شہادت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ آپ بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن بندہ نہیں مانتے ہیں، اللہ کے انسان نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیثوں کا منہج ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کافی سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پوری دین کا خلاصہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹنا یہ دین سے نکلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دین مکمل ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں عرفات کے میدان میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا ہے۔ اہل حدیث کا منہج ہے کہ وہ دین کو مکمل مانتے ہیں، اور مکمل کسے کہتے ہیں؟ اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی ہے۔ اگر دین میں سے کوئی چیز نکال دی گئی تو وہ مکمل نہیں رہ جائے گا۔ دین میں کوئی چیز داخل نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر دین میں کوئی چیز داخل کریں گے تو اس کا مطلب مکمل نہیں تھا، مکمل نہیں تھا۔ جبکہ اہل حدیث کے علاوہ دوسری جماعتیں ہیں جو دین میں بہت ساری چیزوں کو داخل کر دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ ہیں دین کی بہت ساری چیزوں کو نکال لیتے ہیں۔ اہل حدیث کا منہج ہے کہ دین کو وہ مکمل تسلیم کرتے ہیں، دین میں نہ کوئی چیز داخل کیا جا سکتا ہے نہ کوئی چیز اس میں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خطبات دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کرتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، لوگو اپنے آپ کو نئے نئے کاموں سے بچاؤ، فإن كل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں جو کام نیا داخل کیا جائے وہ بدعت ہے۔ اہل حدیث بدعتوں سے دور ہیں۔ ہمارا منہج ہے ہم بدعت کا کام نہیں کرتے ہیں۔ وہ کام جو نبی نے نہیں کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں کیا، جو نبی کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ بعد میں دین نہیں ہو سکتا ہے۔ بدعتوں کا نقصان کیا ہے؟ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ ایک مشرک کو، ایک چور کو، ایک زانی کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی جو بدعت کا کام کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کرتا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کو بدعتوں سے بچانے کی کوشش کرتے. ایاکم ومحدثات الامور، آپ جو بھی خطبہ دیتے تھے فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. دین میں جو کام نیا پیدا کیا جائے وہ بدعت ہے. ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام نبیوں کو ایک ایک حوض دیا جائے گا، مجھے بھی ایک حوض دیا جائے گا جس کا نام حوض کوثر ہے. میں اپنی امت کو اس میں سے پانی پلاؤں گا، اور جو اس میں سے ایک گھونٹ پانی پی لے گا اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک کہ وہ جنت میں نہ پہنچ جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جام کوثر نصیب فرمائے. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا غرا محجلین من اثر الوضوء، وہ جو وضو کرتے ہیں وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے جس سے میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں. تمام کے تمام امتی جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوثر کا جام پلائیں گے. آپ نے فرمایا میرے ساتھ ابو بکر بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن اسی دوران میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے لیکن فرشتے ان کو ڈھکیل کر پیچھے کر رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں. فرشتہ کہے گا اے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں ہے، ان لوگوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا تھا، یہ بدعتوں میں مبتلا ہو گئے تھے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، ان لوگوں کو دور بھگا دو جنہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا. میرے بھائیوں دین میں بدعتوں کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا ہے. ابھی آپ نے سنا سابق خطیب سے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 لاکھ سے زائد تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا الا هل بلغت، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ قالوا بلا شہدنا یا رسول اللہ. تو تمام کے تمام صحابہ نے کہا تھا ہاں اللہ کے رسول آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا. دین مکمل ہو چکا ہے، بدعتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوئی اہل حدیث بدعتی نہیں ہو سکتا، کوئی بدعت کا کام نہیں کر سکتا ہے. جو کام نبی نے نہیں کیا، جو کام آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اہل حدیث کبھی نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں اہل حدیث کے منہج میں ہے یہ قرآن اور حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معیار کے مطابق سمجھتے ہیں. قرآن اپنے مطلب سے سمجھنا، حدیث اپنے مطلب سے سمجھنا. میرے بھائیوں یہ قرآن اگر آپ اپنے ذہن سے سمجھیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں. حدیث اپنے مطلب کی سمجھیں گے تو گمراہ ہو سکتے ہیں. قرآن صحابہ کرام کی موجودگی میں نازل ہوا، صحابہ کرام کی زندگی میں نازل ہوا. اسی لیے ہمارے بہت سارے نوجوان جب کسی کی تقریر سے متاثر ہو جاتے ہیں جو غیر سلفی ہوتا ہے کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو حدیث کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں قرآن کا نام لیتے ہیں، حدیث کا نام لیتے ہیں، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، تفسیر اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، نبی کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اور اس کی تشریح اپنی طرف سے کرتے ہیں. کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حدیث کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں قرآن اور حدیث صحابہ کے معیار کے مطابق سمجھنا ہے. صحابہ نے کیسا قرآن کو سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار حق قرار دیا. کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر بعد میں آنے والے تمہاری طرح سے مومن ہو جائیں جیسا کہ تمہارا ایمان ہے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے. معلوم یہ ہوا صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں. قرآن مجید کو صحابہ نے کیسا سمجھا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کیسا سمجھا، اسی معیار کے مطابق ہم کو قرآن سمجھنا ہے، اسی معیار کے مطابق ہم کو حدیث سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ نے کسی آیت کو سمجھنے میں، اس کے مفہوم کے سمجھنے میں کسی طرح کی کوئی غلطی کی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، اس کی اصلاح فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سیاہ دھاگا سفید دھاگے سے ظاہر ہو جائے، ہے نہیں قرآن مجید میں؟ کس ضمن میں ہے؟ سحری کھانے کے ضمن میں، یعنی سحری اس وقت تک کھاتے رہو جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ بہت سارے صحابہ نے نہیں سمجھا، اس لیے انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے کیا، کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھ لیا۔ جب تک کالا دھاگا اور سفید دھاگا دونوں میں فرق نہ معلوم ہو تب تک کھاتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا یہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو تم نے سمجھا، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب رات کی سیاہی سے سفیدی ظاہر ہونے لگے، صبح صادق طلوع ہونے لگے، اس وقت تم سحری کھاؤ، اس وقت تم سحری کھا سکتے ہو، اس سے پہلے اس کے بعد نہیں کھا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا صحابہ کے معیار کے مطابق سمجھنا اور صحابہ کے معیار سے ہٹنا یہ گمراہی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا جو شخص وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا راستہ اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جدھر جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا منہج، صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا فہم، یہ اہل حدیث کا یہ منہج ہے۔ صحابہ نے حدیث کو کیسے سمجھا، صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا، ہم اسی معیار پر سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کو سمجھنا ہے، حدیث کو پڑھنا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور اس کے مثل اور نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو۔ کتنے وقت کی نماز پڑھنا، کون سے وقت میں کتنی رکعت ہوگی، کن رکعتوں میں جو جہری نماز پڑھی جائے گی، کن رکعتوں میں سری قرات کی جائے گی، یہ ہم کو کہاں سے ملا؟ حدیث سے ملا۔ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ امت میں ایک فرقہ تیار ہوا، اس نے کہا نہیں، حدیث کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ یہ گمراہ فرقہ ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے قرآن پر جیسا عمل کیا، آپ نے قرآن کو جیسا سمجھا، وہی معیار ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک فرقہ تیار ہوا، اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے لگا، نام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ناموں کی طرف سے، ناموں کو سن کر کے ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف قرآن کے ذریعے سے دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم حج کرو۔ ایک شخص سامنے آیا، ایک صحابی سامنے آئے اور کہا، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر صحابی آئے، آپ خاموش رہے۔ پھر صحابی نے پوچھا، آپ خاموش رہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آئے اور آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اس کے بعد فرمایا، این السائل، کہاں ہے جس نے مسئلہ پوچھا تھا؟ صحابی نے کہا، اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو تم پر فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا، اور تم ہر سال حج نہیں کر پاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا قول یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ حق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیے، ایک بار خطاب فرما رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے بالوں میں جوڑے لگاتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے بھاؤں کو باریک کرتی ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہیں حسن اور خوبصورتی کے لیے۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں لعنت نہیں بھیجی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں ہم نے پڑھا۔ کہا جاؤ پھر سے پڑھو، جاؤ پھر سے پڑھو۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ خواتین کو بھی علم تھا، دین کا علم تھا۔ وہ خاتون گئیں، دوبارہ انہوں نے قرآن پڑھا، شروع سے آخر تک پڑھا۔ کچھ دنوں کے بعد، ایک عرصے کے بعد دوبارہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور کہا میں نے پھر سے پورا قرآن پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں فرمائی ہے۔ کس پر؟ گدنا گدوانے والی پر، دانتوں کو باریک کرنے والی پر، جوڑا اشترا لگانے والی پر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ کہا ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ تو کہا یہی تو ہے جو رسول نے کہا ہے وہ کرنا ہے۔ ہمارے رسول نے لعنت فرمائی ہے، ہمارے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہیں، جو اپنے بالوں میں جوڑے لگاتی ہیں اس کو دھوکہ دینے کے لیے، اشترا بال وگ لگاتی ہیں، بھاؤں کو باریک کرتی ہیں، حسن اور خوبصورتی کے لیے گدنے گدواتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو سنت کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے جس طریقے سے قرآن ضروری ہے اسی طریقے سے حدیث بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کا منہج ہے کہ یہ ہمیشہ اتحاد کی کوششیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت ہے اور تفرقہ عذاب ہے۔ ہمیشہ اہل حدیث کی کوشش رہتی ہے کہ لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئیں، لوگ ایک جگہ آئیں، لوگوں کی آواز ایک ہو، لوگوں کا کلمہ ایک ہو۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے اسٹیج سجاتے ہیں جہاں سے اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ دعوے کھوکھلے ہیں، یہ دعوے کھوکھلے ہیں، صرف اسٹیج کی حد تک ہوتا رہتا ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ سمجھے کہ لوگ اس کے مسلک کو قبول کر لیں گے، ایک ہو جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ امت ایک ہو سکتی ہے تو صرف کتاب اللہ کے نام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام پر۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی طرف نہیں بلاتے ہیں، اپنے شہر کی طرف نہیں بلاتے ہیں، اپنی مسجد کی طرف نہیں بلاتے ہیں، اپنے فرقے کی طرف نہیں بلاتے ہیں۔ اگر ہم بلاتے ہیں تو جماعت کی طرف بلاتے ہیں، اگر ہم بلاتے ہیں تو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے رسول کی طرف۔ اہل حدیثوں کے دو ہی اصول ہیں، اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک رسول کی اطاعت کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹنا، تنازع پیدا کرنا، اللہ کے تبارک و تعالیٰ فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑی پر متعین کیا اور کہا تم یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک کہ میرا دوبارہ حکم نہ آ جائے۔ میرے بھائیوں، غزوہ احد میں جنگ فتح ہوئی، مسلمانوں کو کامیابی ملی، لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ وہ 50 تیر انداز جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر متعین کیا تھا، ان کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اس کے جو امیر تھے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں، اللہ کے نبی کا حکم ہے اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا، تم نبی کی مخالفت کرو گے اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ لوگوں نے نہیں مانا، درے سے نیچے اتر گئے، مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پیچھے سے دشمنوں نے دوبارہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی، 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے پیچھے چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لینا، یہ اہل حدیث کا منہج ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہوتے ہوئے، آپ کی سنت ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کو ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ ہم ائمہ کا احترام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جان لو، اہل حدیث سب سے زیادہ ائمہ کا احترام کرنے والے ہیں۔ جتنے امام دنیا میں پیدا ہوئے، جن کا نام روشن ہوا، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ہم ان کا
کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی آپ کا امتی ایسا نہیں ہے جس کی پوری باتوں کو لیا جا سکتا ہے، جس کی پوری باتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ امام کی جو بات نبی کے بات کے مطابق ہوگی اہل حدیث اس کو لے لیتے ہیں، جو بات نبی کی بات کے خلاف ہوگی اہل حدیث اس کو چھوڑ دیتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہ ہم ائمہ کی تعلیمات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ جتنے ائمہ ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 مشہور ائمہ ہیں، محترم ائمہ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کو پڑھیے آپ، ان سب نے یہی کہا ہے۔ ہم نے اپنے حساب سے مسئلہ بتایا ہے، ہم نے اپنے حساب سے فتویٰ دیا ہے۔ جب تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو تم نبی کی حدیث کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ یہ تمام ائمہ کا فتویٰ ہے، یہ تمام ائمہ کا قول ہے، لیکن لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اپنے امام کی قول کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے زیادہ کوئی محترم ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ ہے۔ آپ کی بات کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے ہیں جب وہ بات نبی کی بات سے ٹکرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کو اشارہ کیا، تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا غصہ ہو گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارہ کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ تورات کا نسخہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسیہ الا اتباعی، تم تورات کی بات کرتے ہو، اگر صاحب تورات بھی آ جائے تو ان کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہ آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے، یہ سب ہم کو معلوم ہے حدیث کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب یہ دوبارہ آئیں گے تو یہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، نبی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چلتی ہے تو کسی امام کی امامت کیا چلے گی؟ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو سدھارو، اپنے عاقبت کی فکر کرو، تقلیدی بندھنوں سے باہر نکلو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامیابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ اہل حدیث کا طریقہ یہ ہے، اہل حدیث کا طریقہ ہر ایک کے ساتھ وہ خوش دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ہمارا آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ہم سے اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی کا اختلاف ہو سکتا ہے، بہن بھائی کا اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف الگ جگہ ہے، لیکن اختلاف کی وجہ سے مخالفت کرنا، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، کسی کو جنتی اور جہنمی قرار دینا، یہ اہل حدیثوں کا منہج نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں جو بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں، بہت سارے جذباتی نوجوان اہل حدیث دوسروں کو کافر کہنے لگتے ہیں، دوسروں کو جہنمی کہنے لگتے ہیں۔ اے اہل حدیث نوجوانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو جہنمی کہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو کافر کہتا ہے، اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو یہ کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے۔ اس لیے اہل حدیث کا منہج ہے، وہ کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں، وہ کسی کو جہنمی نہیں کہتے۔ ہاں، مریض سے نفرت نہیں کرتے ہیں، مرض
سے نفرت ہے۔ شرک کے خلاف بولو، شرک کے خلاف بولو، کفر کے خلاف بولو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، پیار محبت سے لوگوں کو قریب کرو۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے سختیاں اپنائیں، جن لوگوں نے تکفیری فتوے لگائے، آج وہ دنیا میں بھی ناکام ہیں۔ پیار محبت سے بانٹو اور تبلیغ کرو، لوگ آپ کی بات مانیں گے، لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ میرے بھائیوں، اخلاق پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، کردار پیدا کرو، اور اچھے طریقے سے ان کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنے منہج کو سمجھو، اپنے منہج کو سمجھو۔ ہمارا منہج کبھی سختی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا منہج کسی کو پر کفر کے فتوے لگانے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا منہج کسی کو جہنمی کہنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، آپ حق پر ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی دلیل درست ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کی بات مان لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ نے ہجرت کب کیا؟ 53 سال کی عمر میں۔ 13 سال تک آپ کہاں رہے؟ مکے میں رہے۔ 40 سال تک جن لوگوں نے اپنے پلکوں پر بٹھا کر رکھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، 40 سال تک پلکوں پر بٹھانے والے، امین اور صادق کہنے والے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کیا، آپ نے ان سے جھگڑا کیا۔ 13 سال تک آپ کہتے رہے، لوگ آپ کی شخصیت سے محبت کرتے تھے لیکن آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا نوجوان لوگوں کے سامنے دلیل دیتا ہے، لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، جو جھگڑا کر لیتا ہے، گالی گلوچ کر لیتا ہے، اس سے مخالفت کر لیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اختیار نبی کو بھی نہیں دیا گیا ہے کہ زبردستی اپنی بات منوائیں۔ بتانا، سمجھانا یہ آپ کا کام ہے، ہدایت دینا، دل میں ڈال دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، دن میں محنتیں کرتے تھے، رات میں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ دن بھر محنت کریں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، دین کی دعوت دیں، رات میں فرائض کے علاوہ تہجد کا اہتمام کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، اے اللہ میرے اختیار میں جو تھا وہ میں نے کیا، تیرے بندوں کو میں نے دین کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، شرک کی قباحت اور اس کی سنگینی کو ہم نے سمجھایا، اے اللہ جو میرا کام تھا وہ میں نے کر دیا۔ دلوں کو پھیرنے والا، دلوں میں کو بدلنے والا، دلوں میں ڈالنے والا تیری ذات ہے، اے اللہ تو لوگوں کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، تبلیغ کا کام کریں دن میں، رات میں ان کے لیے دعائیں کریں، یہ اہل حدیث کا منہج ہے، یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح منہج سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔